السلام علیکم۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری شاذلی مداروی انٹرنیشنل پاکستان سے میں خلیفہ میاں حضور حکیم فرحان طارقی اور میرے ساتھ صاحبزادہ و خلیفہ میاں حضور محترم جناب فراز احمد طارق طارقی صاحب پروگرام جواہر حل المشکلات کی 13ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج سوالات کچھ زیادہ ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال حکیم صاحب، رات دیر سے کھانا کھانے کے بعد تقریباً کراچی کے لوگ دیر سے سوتے ہیں جس کی وجہ سے معدے میں جلن اور تیزابیت ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج تجویز فرمائیں۔ دیکھیں، بات تو بالکل درست ہے اور یہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہی وجہ بنتی ہے کہ ایک دم پلپٹیشن ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہارٹ اٹیک ہے، وہ پھر کارڈیو بھاگتے ہیں اور وہاں انہیں ایک سوڈیم کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، تھوڑی دیر وہ رکھتے ہیں، طبیعت بحال ہو جاتی ہے، وہ آ جاتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ رات کو لیٹ نائٹ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں اور پھر آ کے سو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے کم سے کم 2 گھنٹے بعد آپ نے سونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دعوت میں گئے، ایسی جگہ گئے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی اب میں نے 12 بجے وہاں کھانا کھلنا ہے اور مجھے گھر جا کے سونا ہے کیونکہ صبح دفتر جانا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ تقریباً ہاف جو ہے نا وہ آپ اپنی غذا لیں اور باقی میٹھا کھا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کا جو غذا ہے وہ جلدی ہضم ہو جائے گی۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ویٹ پٹ آن ہوگا، ہم میٹھا نہیں کھائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ جتنی غذا کھا رہے ہیں کھائیے، اور اس کے بعد گرین ٹی کم سے کم ہاف لیمن وہ پورا اس میں نچوڑ کے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ اچھا، اب گرین ٹی اویلیبل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے کولڈ ڈرنک کے اندر وہ لیمن آپ نے پورا چھڑک کے اور وہ پی لینا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری طرف آ جائیں کہ کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آپ نے سونا ہے غذا لینے کے بعد۔ 2 گھنٹے میں تقریباً غذا آلموسٹ جس کا معدہ نارمل کام کر رہا ہوتا ہے وہ تحلیل کر دیتا ہے، اس کو بٹھال دیتا ہے۔ صحیح؟ اچھا، اب اگر ان تمام کے بعد بھی سینے میں جلن ہوتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اپھارا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بیسٹ 3 چیزیں ہیں، آرام سے مل جاتی ہیں۔ ملیٹھی ثابت بھی لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنسار سے مل جاتی ہے، اور سوکھی ہوئی گلاب کی پتیاں وہ بھی عام پنسار سے مل جاتی ہیں، اور سونف 1 چائے کا چمچہ، گلاب کی پتیاں تقریباً 1 کھانے کا چمچہ، لیکن وہ دیکھ لیجیے گا تھوڑی صاف ستھری ہو کیونکہ وہ ویسی پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں ڈسٹ ہوتی ہے۔ اور ملیٹھی تقریباً آپ نے اگر وہ ثابت ڈنڈیوں کی ہوں تو تقریباً 5-6 ڈنڈیاں لے لیجیے گا، چھوٹی چھوٹی اس سائز کی۔ اس کو آپ نے 1.25 کپ پانی میں ابالنا ہے، اور جب یہ 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان کے ٹھنڈا کر لیں، 10 منٹ میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ پی لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو سینے میں جلن، بد ہضمی یا اپھارا نہیں ہوگا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہی ہے کہ بال گرنے کا کوئی علاج بتائیں۔ اچھا، سب سے بیسٹ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آملہ لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ آملہ لیں تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ فیڈڈ نہ ہو، یعنی فیڈ کلر نہ ہو، سفیدی بمائل نہ ہو، بالکل سیاہ ہونا چاہیے، کالا۔ اس کو آپ لے لیں، اس کا سفوف بنا لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں۔ نہانے سے تقریباً 45-50 منٹس پہلے، یعنی پونا گھنٹہ پہلے آپ نے لے کر کے اس کو ہاتھ میں لینا ہے اس طریقے سے، اور پوروں میں لگا کے بالوں میں جڑوں میں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور پونا گھنٹہ چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ شاور لے لیں۔ اس سے ایک تو بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے اور بال موٹے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے، گروتھ بھی جلدی ہوگی اس کی۔ تو یہ آپ کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اگر ہو سکے تو سی فوڈ کو اپنے استعمال میں بڑھائیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ بیرونی ہو گیا، سی فوڈ آپ کھائیں گے ہفتے میں کم سے کم 2 دفعہ تو وہ اندرونی طور پہ آپ کو طاقت دے گا۔ اگلا سوال، جلدی امراض، کھجلی، گرمی دانے، اس کا کوئی دیسی علاج؟ اچھا، یہ عناب لال رنگ کے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے گول، وہ آپ نے لے کے دھو لینے اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا رگڑنا ہے تو وہ پھٹ جائیں گے دانے۔ 5 دانے 1 گلاس پانی میں آپ نے ڈال کے چھوڑ دینا ہے رات کو۔ صبح اٹھ کے آپ نے وہ پانی نہار منہ پی لینا ہے، معاف کیجیے گا، صبح نہار منہ پی لینا ہے آپ نے، اور وہ دانے آپ نے پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن دوبارہ یہی کرنا ہے، نئے 5 دانے لینے ہیں، کم سے کم یہ 5 دن کیجئے انشاءاللہ۔
اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت فرق پڑے گا. اس دوران آپ انڈا, مچھلی اور گائے کا گوشت یہ اوائڈ کیجئے. صحیح. اور اگر آپ باہر گھومتے ہیں, بہت سے لوگوں کا فیلڈ ورک ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ جب کسی مقام پہ پہنچیں تو اپنے فیس کو واش کریں, ہینڈس کو واش کریں. اور ڈسٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے, کچھ ایسی چیزیں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ اس کا خیال رکھیں. اور شاور ضرور لیں, موسم گرم ہے تو کم سے کم صبح شام لازمی لیں, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. گرد و غبار کی وجہ سے خارش و گلے میں خراش و کھانسی. اچھا, انجیر بیسٹ ہے اس کے لیے, بہترین. وہ کیسے؟ آپ نے رات کو انجیر کو 3-4 دانے پانی میں بھگو دیں, صبح اٹھ کے آپ نے پانی پھینک دینا ہے اور انجیر کو جو ہے وہ چبا کے کھا لینا ہے نہار کو. یہ بہترین کام کرے گی, تو اس کو کریں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ آخری سوال ہے آج کا طبی, کہ اسکن کے اوپر سفید داغ, اسپاٹس پڑ جاتے ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے, یہ ویسے تو برس کی بیماری ہوتی ہے, صحیح, لیکن بہت سے لوگوں کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, معمولی سے الرجی بھی ہو جاتی ہے. تو روغن باپچی یہ لے لیجئے. تھوڑا سا لے کے آپ نے, جیسے آپ شیشی میں آپ نے کاٹن بڈ ڈال کے اور اس کو ویٹ کر لینا ہے, بھگو لینا ہے. اور جیسے یہ حصہ متاثر ہے تو آپ نے اس کاٹن بڈ سے اس کو لگا لینا ہے رات کو سونے سے پہلے, اور صبح اٹھ کے واش کر لیں. کم سے کم 15 دن کریں, پھر کیفیت سے آگاہ کیجیے گا. ویسے انشاءاللہ اس سے کیفیات کافی حد تک سٹیبل ہو جاتی ہیں. اچھا, اگر کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی, یہ بچیوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو بچیوں کو اگر اس طریقے سے سفید اسپاٹس آ رہے ہوں چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر, تو داغ, تو اس میں 2 ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی 1 کپ دودھ کے ساتھ نہار منہ لیں. یہ کم سے کم 1 مہینہ استعمال کریں تو آپ کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی کیلشیم کی, اور اس سے بہت فرق پڑے گا. روحانی سوالات کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم فراز بھائی. زبردست پروگرام رہا کل اتوار کا ماشاءاللہ, اور بہت بہت مبارک ہو ونس اگین آپ کو. اچھا فراز بھائی, سوال کیا ہے کہ منگل کے روز کا صدقہ وہ کیا ہے اور اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, حسب استطاعت پہ ہے. منگل کو ویسے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اگر استطاعت والے لوگ ہیں تو وہ ذبح کروائیں بکرے کو. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے استطاعت تو اس کے حساب سے وہ اگر مرغی ذبح کرتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں. میں قطع خون کلام کا کی صدقہ, جی معذرت چاہوں گا. ہمارے یہاں کانسیپٹ ایک یہ ہے صدقے کے لیے, بکرے کے لیے, کہ بہت سے لوگ بکری ذبح کروا دیتے ہیں. تو صدقے کے لیے نر ہونا ضروری ہے یا نر مادہ کچھ بھی ہو چلے گا؟ صدقے میں تو کچھ بھی ہوتا ہے تو چلتا ہے, لیکن کوشش یہی کریں کہ اگر نر کی استطاعت ہے تو نر لیں. ٹھیک ہے, افضل نر ہے یعنی. جی جی. دیکھیں, اب یہ جو افضلیت کا معاملہ ہے نا, یہ علماؤں کے نزدیک نہیں, ہم تو اتارے کے اور کاٹ کے روحانی علاج کے, حکمائے روحانی کی حیثیت سے آپ سے سوال ہے. ہاں, اس کے حساب سے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ نر بکرا. ٹھیک ہے, نر بکرا ہو گیا یا پھر مرغا ہو گیا, وہ بھی نر ہو, پھر نر مرغا. ٹھیک ہے, صدقے کے لیے ٹھیک ہے. سرخ رنگ کا, سرخ رنگ کا ہو یا عموماً کالے رنگ کا بھی, سیاہ رنگ کا بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ 2 جو ہیں یہ لازمی منگل کو. اور بطور عامل اگر کوئی اپنا عمل کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, تو وہ اپنے لیے ان چیزوں کو گھر میں ضرور رکھے. اچھا, کہ اگر وہ کسی کا علاج کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, تو اس کے پاس اپنے صدقے کے لیے رکھی ہوئی ہو, یا تو مرغا رکھا ہوا ہو کالا, یا کالا بکرا رکھا ہوا, اس طریقے سے. صحیح. تو اس کو کافی چیزوں سے بہتری آتی ہے کام میں, اور خدا نہ خواستہ کوئی وار ہو, کوئی چیز ہو, تو وہ اس پہ ٹل جاتی ہے. صحیح. وہ جیسے آپ کے شاگرد کے پاس گئے تھے ہم سندھ میں, وہ انہوں نے وہ جناب وہ 5-6 رکھے ہوئے تھے, بکرے بھی اور مرغیاں بھی. صحیح 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 صحیح. اچھا فراز بھائی, اگلا سوال یہ ہے کہ حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی مجرب اسم یا وظیفہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں, حاجت جو بھی ہوتی ہے نا, جائز حاجات, انسان اول تو اپنی تقدیر سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں مانگتا. بے شک. صحیح ہے, وہ اس کی تقدیر میں ہی شامل ہوتا ہے جو وہ دعا کرتا ہے. بلا شبہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جائز حاجت کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ 2 رکعت نوافل کے ساتھ. صحیح ہے. ٹھیک ہے,
اگر رزق کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو یا رضا کو پڑھے، یا رضا کو کتنی بار؟ 313 بار۔ 313 بار، یہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ؟ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی نوکری میں ترقی چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے تو یا فتح ہو 313 بار، ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل کے ساتھ۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سورہ اخلاص جو ہے نا، انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص جو ہے انہوں نے 21 بار پڑھنی ہے، 21 بار جو نفل پڑھیں گے، جو نفل پڑھیں ٹھیک گے۔ ہے، ٹھیک ہے، 21 بار انہوں نے لازمی پڑھنی ہے سورہ اخلاص۔ ٹھیک ہے، پھر وہ نارمل نماز جو پڑھتے ہیں اس طرح سے یہ نماز پڑھیں نوافل کی۔ اس کے بعد جب سلام پھیر لیں تو 313 مرتبہ اگر رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا روزگار کے لیے تو صحیح ہے، 313 مرتبہ یا رضا کو ہے۔ صحیح ہے، کسی چیز میں ترقی چاہتے ہیں، کسی بھی معاملات میں، یعنی کاروبار میں یا اس میں جاب میں پروموشن وغیرہ کے لیے تو یا فتح ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور حاسدین وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے یا گھر میں لڑائی جھگڑا یا ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے صحیح، تو اس کے اندر یہ سورہ فیل پڑھیں، نماز ختم ہونے کے بعد 21 مرتبہ سورہ فیل اول آخر درود شریف کے ساتھ، اس نیت سے پڑھیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو اور شیاطین کے شر سے، جادوگر کے شر سے، حاسدین کی حسد سے صحیح، ان کا گھر محفوظ رہے زبردست، اور گھر میں میل محبت ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم رہے۔ صحیح ہے، تو یہ انشاءاللہ بہت مجرب عمل ہے، تو یہ لازمی کریں۔ اور دیکھیں، ایک بھائی کا میرا سوال تھا کہ آپ 2 رکعت نوافل بتاتے ہیں، تو بیسک میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ دیکھیں کم از کم وہ نوافل کے بہانے ہی نماز تو قائم کرے، اس کو عادت تو پڑے۔ صحیح، تو نماز کو قائم کرنا تو فرض نماز تو لازمی ہے، بلا شک، ہر حال میں لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ 2 رکعت نوافل بھی پڑھتا ہے تو اس سے بھی اس کے بہت سارے معاملات آسان ہوتے ہیں۔ صحیح، اب بزرگوں کے نزدیک انہوں نے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کس پہ توجہ دی ہے؟ نوافل، اذکار پہ اور نوافل پہ، کہ وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں۔ صحیح، اب سب سے زیادہ قریب رہنے کا وقت کون سا ہے؟ نمازی، اللہ کا قرب جس سے حاصل ہو وہ کون سا چیز ہے؟ نماز ہے نا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ تہجد کا جو پہر ہوتا ہے صحیح ہے، اس میں تو وہ خود پکار رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ بلا شک، تو تم مانگ ہی نہیں رہے اس سے، تم مانگ رہے ہو فلاں بابا سے، فلاں بابا سے یا فلاں بابا سے، لیکن جو رات میں خود ارشاد فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں یہی غلطی کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا خالق ہے، ہم اس کے آگے اپنی فریاد رکھنے سے پہلے ہم بندوں کے آگے رکھتے ہیں۔ صحیح، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ فریاد اسی کے آگے رکھو، وسیلہ جوڑ سکتے ہو، صحیح ہے، وسیلہ جوڑو جس کا بھی جوڑنا ہے۔ اور جوڑنے کا سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ 2 رکعت نوافل کا صحیح ہے، جو ثواب ہوتا ہے، جو آپ اصال کرتے ہو، وہ سب سے کرامت ثابت ہوتا ہے اس میں، کہ اس پہ رد نہیں کی جاتی، سبحان اللہ، اس کی سفارش بھی رد نہیں کی جاتی، پھر سفارش لگائی جاتی ہے کہ بھائی نہیں، اس کو قبول کیا جائے۔ صحیح، تو یہ تو وہ عمل ہے کہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا ہے۔ صحیح، اچھا، چلا کرنا یہ سب دیکھو خواہش نفس، میاں فرماتے ہیں کہ جو تم پڑھائی کرتے ہو، چلا کرتے ہو، یہ تم اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہو۔ تمہیں کیا جستجو ہے کہ یار میں عامل بن جاؤں، میں اس کا علاج کروں، میں اس کا علاج کروں، میں یوں کروں، میں وہ کروں، صحیح ہے۔ لیکن میاں فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے انسان بننا چاہیے۔ صحیح، عامل کامل سب بعد میں بنتا ہے، پہلے انسان بن جائے وہ۔ بھلے انسان، تو انسان کیسے بنے گا وہ؟ کہ جب وہ
ظلم بند کر دے، جبر بند کر دے، غیبت بند کر دے، ٹھیک ہے، دوسروں سے تکبر سے نہ ملے. مقصد یہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہو. صحیح. اور وہ پیدا جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ بزرگوں کے دیے ہوئے عمل کو کریں. صحیح. اور بزرگوں کے نزدیک سب سے زیادہ ضروری یہی چیزیں کہ آپ اپنی نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے، اور اذکار، نوافل، یہ بزرگوں کے یعنی سلسلے کے بزرگوں کے نزدیک سب سے زیادہ انہوں نے لوگوں کو اسی بات کے اوپر لگایا کہ بیٹا کوشش یہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ رب کا قرب حاصل کرو. صحیح. اور قرب حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نماز. صحیح. تو ان بھائی کے لیے میں نے یہ مقصد، یہ میسیج جو دیا وہ انہی کے لیے ہے کہ اس لیے نوافل بتائے جاتے ہیں کہ آپ کی وہ سورس ہوتی ہیں نا، ایک سورس، تو وہ یا تو بہت اوپر سے چاہیے ہوتی ہے جب آپ کی سنی جاتی ہے. تو بھائی یہ جو 2 رکعت نوافل ہے نا، جب یہ آپ پڑھ کے اس کا ثواب عطیہ کرتے ہو تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام بزرگان دین تک ہمارے سلسلے کے تمام کی سفارشات شامل ہوتی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو اس میں آپ کی جائز حاجت ہونی چاہیے. صحیح. یہ نہیں کہ اس کا چھن کے مجھے مل جائے، دیکھا دیکھی کچھ نہیں، صحیح. جائز ہو قبول ہوتی ہے. صحیح. صحیح. بڑے ارشاد فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی کال سینٹر پہ رابطہ کیا ہے اور فراز بھائی سے بات کرنے کے لیے. فراز بھائی پاکستانی ٹائم 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک کال سینٹر پہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نمبر نوٹ کروا دیا کریں تو فراز بھائی سے بات کروا دی جائے گی. اور یہ تمام امور فی سبیل اللہ فراز بھائی انجام دیتے ہیں، میاں حضور کی طرف سے ہدایات ہیں. دوسری بات، جو وظائف ہوتے ہیں، جو صدقات ہوتے ہیں، وہ فراز بھائی بتا دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے تو بہتر ہوگا. بات ساری یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ جو نیک عمل تم بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ گے. اور میاں حضور نے بھی وہی تعلیمات دی جیسے ابھی فراز بھائی نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل. اب جب آپ اس کو تحفہ بھیجیں گے تو اس کا جو آپ کو نیب البدل ملے گا اور اس کا جو آپ کو اجر ملے گا جو آپ عمل بھیج رہے ہیں تو وہ بزرگ تر یعنی اس سے بڑھ کر ہی ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ جو چیزیں فراز بھائی بتاتے ہیں اس کے اوپر اس کو غور سے سننے کے بعد عمل کریں. اور ایک بات اور ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں کال سینٹر پہ فون کر کے کہتے ہیں کہ جی مجھے 7 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 12 دن. لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے. اگر آپ کوئی بیج بھی پودے میں ڈالتے ہیں، زمین میں دباتے ہیں، تو کوپل پھوٹتی ہے، پھوٹنے کے بعد پھر وہ جناب تھوڑا بڑھتا ہے، پھر وہ پودا ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، پھر جا کر کے وہ درخت بنتا ہے. تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آپ جذباتی جلد باز نہ ہوں، عمل رکھیں، اپنا اللہ پر بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں رد نہیں کرتا. اگر آپ کی کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوتی تو آپ کو آخرت میں اس کا حصہ ضرور ملے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. کوئی بھی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو کال سینٹر کے نمبر پہ صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. اتوار کے دن جواہر حل المشکلات مرکزی خانقاہ میں ہوتا ہے، شام 4 سے 6 کے درمیان. اس میں لازمی شرکت کیجیے. تینوں صاحبزدگان وہاں موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ سے ملاقات بھی کرتے ہیں، آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں، جو بھی طبی ہوں روحانی ہوں. تو انشاءاللہ ضرور آئیے گا، آپ کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. مجھے فراز بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.